السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ یہ شارٹ میسیج کو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو قربانی کرتے ہیں ہم جانور کی، اس کا نہ تو گوشت نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ ہے تقوی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اس قربانی کے پیچھے آپ کا تقوی کیا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میرا قربانی دینا، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ تو اللہ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا، یعنی اس موقع کے اوپر قربانی سے اہم کام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے بعد اگر کوئی اور اہم کام ہے تو وہ قربانی ہے۔ اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے لیے آف کورس حج کے ارکان لیکن وہ حج بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قربانی نہیں کریں گے۔ ان کو قربانی کرانی پڑے گی۔ قربانی کے بعد پھر وہ بال کٹوائیں گے، تب جا کر کے وہ احرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان دنوں کا جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے قربانی۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے۔ تقوی کے معنی ہے کہ ایک چیز کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے کرنا، ایک چیز کو اس طرح کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا شامل ہو اس میں۔ تو اب قربانی یہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس میں تقوی کہاں سے آ گئی؟ تقوی اس کے اندر اس لحاظ سے آتا ہے کہ جب آپ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں ذبح کرنے کا، تو اس جانور کے اندر، اس جانور کو ذبح کرنے میں آپ کی کیا نیت ہے؟ اس جانور کو ذبح کرنے میں آپ کی کیا قربانی ہے؟ اس ایک قربانی کے پیچھے آپ کی کتنی ساری قربانیاں ہیں وہ دیکھی جاتی۔ الخیر فاؤنڈیشن کا جو قربانی کا پروجیکٹ ہے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، وہ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سطح کا قربانی کا بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ذریعہ معاش ملتا ہے۔ آپ کا یہ قربانی کا جو پروجیکٹ ہے، اس کے ذریعے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم قربانی کے دنوں میں جانور خریدتے ہیں اور اس کو ذبح کیا اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہمارے خود کے فارمز ہیں جہاں پر احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ان جانوروں کی پرورش کی جاتی ہے، ان جانوروں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان جانوروں کا علاج، ان جانوروں کا مطلب نشو و نما، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو مختلف قربانیاں ہیں پیچھے، مختلف قسم کی جو قربانیاں ہیں پیچھے، وہ قربانیوں کو دیکھا جاتا ہے۔
ایک چیز یہ بھی ہے قربانی کے پیچھے کہ اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں مثلاً 100 پاؤنڈ کی، تو آپ 20 پاؤنڈ کی قربانی میں جو ہے گزارا نہ کریں. جتنا بہتر جانور آپ کی طرف سے قربان کیا جا سکے وہ کریں. میرا میسیج اس وقت یہ ہے کہ سستے میں نمٹنے کی کوشش نہ کریں. سستے میں نمٹنے کی کوشش نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ سستے میں نمٹنے کی خاطر آپ کی قربانی ہی نہ ہو. آپ ایسے اداروں کے ساتھ کام کریں کہ جن کا ماشاءاللہ ٹریک ریکارڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ ذریعہ دیا ہے کہ وہ آپ کے قربانی کے پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے ناظرین دیکھیں، اس میں کافی شرائط ہوتی ہیں. اس میں مطلب ہی نہیں، اگر بکرا دمبا وغیرہ ہے تو اس کی شرائط الگ ہیں، گائے وغیرہ ہے تو اس کی شرائط الگ ہیں، اونٹ وغیرہ ہے تو اس کی شرائط الگ ہیں. جو ہے تو کس قسم کی جو ہے قربانی آپ کر رہے ہیں، اس کی جو شرائط ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے وہ کرنا پڑے. قربانی کی شرائط میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو قربانی کے لیے ڈونیشن دیتا ہے کہ بھئی میری قربانی کا فلاں جانور ذبح کیا جائے، یعنی بکرا، دمبا، گائے یا اونٹ، تو وہی جانور ذبح کرنا پڑے گا. اگر جو ہے اس کو کوئی قید کر دیتا ہے، مقید کر دیتا ہے کہ بھئی میرا جانور جو ہے فلاں ملک کے اندر ذبح کیا جائے، تو اسی ملک کے اندر ذبح کرنا پڑے گا. اب آپ خود سوچ لیں کہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں ایک بکرا جو ہے اس کی قیمت کیا ہے، ایک گائے وغیرہ جو ہے اس کی قیمت کیا ہے. ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں جو ہے آپ کو بکرے کی جو قیمت مناسب طریقے سے پڑ سکتی ہے، اس پر ہم آپ کو جو ہے جانور پرووائڈ کر رہے ہیں. غزہ کا ملک ہے، فلسطین کا، وہاں پر ایک بکرا جو ہے کئی 100 پاؤنڈ کا ہے. وہاں پر ایک گائے جو ہے 1680 پاؤنڈ کی ہے، 1700 پاؤنڈ کی ہے، 1650 پاؤنڈ کی ہے، مطلب 1800-1900 پاؤنڈ کی. یہ شروعات ہے. گائے کی قیمت جو ہے 1500 پاؤنڈ سے اوپر کی ایک گائے ہے. ٹھیک ہے، ایک گائے میں جو ہے 7 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب 250 پاؤنڈ میں ایک حصہ ہو رہا ہے ایک شخص کی قربانی. اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے 30-40 پاؤنڈ میں آپ کی قربانی غزہ فلسطین میں کر دیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے پاسبل ہے. جہاں پر بکرے کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے 300 پاؤنڈ 250 پاؤنڈ بکرے کی قیمت ہے، جہاں پر گائے کی قیمت آپ کو پتہ ہے 1650 1700 1800 پاؤنڈ گائے کی قیمت ہے، اور اس کا ایک حصہ 100-200 پاؤنڈ میں پڑ رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سے کم قیمت کے اندر وہاں پر قربانی کر پائے. سیریا میں 900 پاؤنڈ کی ایک گائے ہے. جو ہے کوئی اگر 900 پاؤنڈ میں آپ جو ہے 7 حصے بھی کریں تو تقریباً جو ہے وہ 125 پاؤنڈ پر پرسن کا بیٹھتا ہے. 125 پاؤنڈ سے بھی اوپر جو ہے 130 پاؤنڈ رفلی جو ہے بیٹھتا ہوگا پر پرسن کا. تو کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کی جو ہے 25-30-40 پاؤنڈ میں سیریا میں قربانی کر سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا لاجیکلی سوچیں. لہٰذا اس وقت جو ہے ناظرین، جس طریقے سے لوگ حج سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں فائنینشلی طور پر، اب لوگوں کے قربانی کے پروجیکٹ سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے اس کا غلط فائدہ اٹھائیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کا نظم کریں اس طریقے سے کہ جس میں پیسے کی بچت نہ ہو بلکہ آپ کا تقوی شامل ہو، چونکہ قرآن آپ سے تقوی چاہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. جو جانور آپ ذبح کریں گے نہ تو اس کا گوشت اور نہ اس کا خون اللہ تک پہنچے گا، لیکن جو چیز اللہ تک پہنچے گی وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کا تقوی اللہ تک پہنچے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ جس میں یہ کہا کہ نہ تو اس جانور کا گوشت نہ اس کا خون اللہ تک پہنچے گا، لیکن
تقوی ہے جو اللہ تک پہنچے گا. وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اب اگلا حصہ اس آیت کا یہ ہے كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، کہ اللہ نے اس جانور کو مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، جو ہے تمہارے اختیار میں کر دیا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس کے اوپر اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. تو جب آپ تکبیر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ جانور جو ہے آپ کے تابع ہو جاتا ہے. اب وہ جانور پھڑپڑاتا نہیں ہے، اب وہ جانور شور نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ہے وہ آرام سے لیٹ جاتا ہے اور آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ مطلب یعنی ایک تو جانور کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ وہ اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ ذبح کیے جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے غریب لوگ جو مستحق ہیں، جہاں تک کہ جو ہے گوشت پہنچانا جو ہے مطلب تقریباً محال ہوتا ہے، جن علاقوں میں مشکل ہوتا ہے، جن لوگوں کو جو ہے سال میں بس ایک آدھ دفعہ گوشت کھانے کو ملتا ہے یا وہ بھی نہیں ملتا، ایسے لوگوں تک کہ جو ہے آپ کی قربانی کا گوشت پہنچایا جاتا ہے. سالہ سال سے الحمدللہ الخیر فاؤنڈیشن کا یہ بہترین پروجیکٹ ہے، جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں سے بھی زیادہ جو ہے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے 8 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ گوشت فراہم کیا جاتا ہے. اتنے بڑے پروگرام کا جو ہے ماشاءاللہ ڈیلیور کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس کو ترتیب دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے کئی سالوں کا تجربہ، کافی لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے. تو اس اتنے بڑے پروگرام کا حصہ آپ نہ بنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انگلینڈ کا بلکہ یورپ کا سب سے بڑا قربانی کا پروگرام ہو رہا ہو تقریباً، اور اس ادارے میں آپ کا حصہ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی آپ اپنی قربانی کا نظم کریں. as soon as possible جو ہے آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پر فون کر کے اپنی قربانی رجسٹر کرائیں. اور اس میں جو ہے سستے میں نہ نمٹیں، اس لیے کہ یہ ونس ان اے ایئر اپرچونٹی ہے، سال میں ایک دفعہ کی اپرچونٹی ہے. اس میں چاہے آپ کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، لیکن یہ کہ غریب کے پیٹ میں جو ہے اچھی غذا جائے، غریب کے پاس اچھی غذا جائے، اس کی کوشش کریں. میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پچھلے سال گائے میں حصہ ڈالا تھا، اس سال کوشش کریں کہ وہ پوری گائے کریں یا بکرے کی قربانی کریں. جنہوں نے پچھلے سال جو ہے پوری گائے کی یا بکرے کی قربانی کی، اس سال کوشش کریں کہ اونٹ میں آپ حصہ ڈالیں یا ایک اونٹ کی قربانی کریں. 525 پاؤنڈ 525 پاؤنڈ میں ایک اونٹ کی قربانی ہے، 75 پاؤنڈ میں ایک اونٹ کا حصہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اقرا کے دیکھنے والوں میں، الخیر کے ڈونرز میں کون ہے جو 75 پاؤنڈ کی قربانی افورڈ نہیں کر سکتا؟ ناظرین، ہم لوگ جو ہے صرف آپ کا ڈونیشن لیتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہ بس بیسک قربانی کرا دی، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے کافی سخت نگرانی ہوتی ہے. اس نگرانی کے بارے میں انشاءاللہ کسی وقت ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ اور احسن طریقے سے بہترین جو ہے بڑھ چڑھ کر کے قربانی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فالله رحيم وحليم يدعو دوما